اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین۔ اہلاً و سہلاً، الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اذن سے الحمدللہ ہم نے ایک اور چھوٹا سا شارٹ کورس جو ہے سٹارٹ کیا ہے، جس کے اندر ہم انشاءاللہ سورہ الکہف کی ابتدائی 10 آیات کی تجوید کے ساتھ ساتھ حفظ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اوکے، رمضان آ رہا ہے، قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، سبحان اللہ، اللہم بلغنا رمضان، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان تک پہنچا دے، آمین۔ تو اس سے پہلے انشاءاللہ، کیونکہ جب بھی کوئی مہمان آ رہا ہوتا ہے تو اس کی تیاری ہم بہت پہلے سے کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ، اور جب بھی مہمان بہت خاص ہو تو اس کی تیاری بہت ہی محنت کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح انشاءاللہ ہم جو قرآن کا مہینہ آنے والا ہے اس کے لیے تیاری قرآن کی کچھ آیتوں کی حفظ کے ساتھ شروع کریں گے، رائٹ، سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے سورہ الکہف جو ہے اس کی فرسٹ 10 آیات جو ہیں انشاءاللہ ان کی تجوید کے ساتھ حفظ کریں گے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے سورہ الکہف کی پہلی 10 آیتوں کی حفظ کر لیں اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا، سبحان اللہ۔ If anyone learns by heart the first 10 verses of Surah Al-Kahf, he will be protected from Dajjal۔ تو اس جو ہے حدیث کے مطابق ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ جو 10 verses of سورہ الکہف ہے ان کی میمورائزیشن کرنی ہے تاکہ ہم دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں، سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ اس کورس میں چھوٹا سا جو 10 days کا کورس ہے اس کے اندر ہم 10 آیات کو تجوید کے ساتھ حفظ کریں گے۔ حفظ تو آپ سب کو آتا ہی ہوگا، کیونکہ مجھے امید ہے کہ آپ سب جمعہ کے دن، رائٹ، جمعہ کے دن تو اس کی پڑھنے کی بہت ہی فضیلتیں ہیں، تو آپ پڑھتی رہی ہیں شاید انشاءاللہ۔ تو جب پڑھ رہی ہوتی ہیں تو یہ جو بھی آیات ہیں ابتدائی وہ آٹومیٹیکلی میمورائز ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب ایک کام ہم کرتے ہی رہتے ہیں تو وہ ہمارے میموری میں زیادہ رہتا ہے۔ تو شاید آپ کو ان کی تجوید کے ساتھ بھی آتی ہوگی، لیکن اس کو تجوید کے ساتھ اس کی حفظ کرنا is a better thing, right? Because اگر آپ تجوید کے کورس کے اسٹوڈنٹس ہیں، آئی ہوپ کہ ہمارے جو اکیڈمک کے اسٹوڈنٹس بھی یہاں پر ہیں، تجوید کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح تجوید کے رولنگز کو مس کرنے سے جو ہے لہن الجلی ہوتی ہے، یعنی حرام مسٹیک ہو رہی ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ جب ان 10 آیات کو ہم دیکھیں گے، تجوید کی بہت ساری بیسک رولز بھی کمپلیٹ کریں گے، ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ ایسے کون سے تجوید کے رولنگز ہیں جن کو نہ کرنے سے حرام مسٹیک ہو سکتی ہے۔ اوکے، تو کورس اس طرح ہوگا کہ انشاءاللہ ایک آیہ کو ڈیلی ہم لائیو سیکھیں گے، پہلے میں ریسائٹ کروں گی، اس کے بعد ان کی تجوید کی رولنگ ورڈ بائی ورڈ بتاؤں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم سب ریپیٹ کریں گے، we will repeat these ayahs, we will recite these ayahs for more than 5 to 6 times انشاءاللہ۔ ریسائٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ کلاس تک ٹائم دیا جائے گا اور آپ جو ہے ان آیا کو ریکارڈ کر کر سینڈ کر سکتی ہیں۔ میک شیور کہ آج کی آیت جو ہے جو ٹائم سلاٹ دیا جائے اسی میں سینڈ کریں، نیکسٹ 2 to 3 days بعد فرسٹ آیت کو اس طرح سینڈ نہ کریں انشاءاللہ، it will be difficult to do the assessment۔ اوکے، آپ ریکارڈنگ گروپ جیسے ہی اوپن ہو جائے گی 3 to 4 hours کے لیے اوپن ہوگی، آپ اس میں سینڈ کر دیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد نیکسٹ کلاس سے پہلے اس کی اسیسمنٹ کی جائے گی۔ اس کے اندر آپ کے پاس 2 آپشنز ہوں گے۔ اگر آپ صرف اور صرف آپ کی تجوید کی اسیسمنٹ کرنا چاہتی ہیں تو آپ قرآن کو دیکھ کر اس آیت کو پڑھ سکتی ہیں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ حفظ بھی کر لیں، بیکاز بہت ہی چھوٹی آیتیں ہیں اور اس کی فضیلتیں بھی ہیں، رائٹ۔ اگر آپ نے حفظ کر لیا تو حفظ کے ساتھ وداؤٹ سینگ دا مصحف، قرآن کو دیکھے بغیر ریکارڈ کر کے سینڈ کریں، آپ کی حفظ کے ساتھ ساتھ تجوید کی اسسمنٹ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ریکارڈنگ کے ساتھ اپنا نام لکھیں اور یہ لکھیں کہ آپ نے حفظ کیا ہے یا آپ نے جو ہے صرف اور صرف دیکھ کر سنایا ہے۔ It will be easy for me to do the assessment انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کریں گے پہلی آیت کو۔ بہت ہی آسان ہے لیکن
بہت زیادہ تجوید کے رولنگز اس میں آئی ہیں، تو بک اینڈ پین ریڈی رکھیں۔ اس سے کیا ہوگا، اگر آپ کو تجوید آلریڈی الحمدللہ آ رہی ہے، بیکاز بہت سارے ایکویچ اکیڈمی کے اسٹوڈنٹس بھی یہاں پر ہیں جو الحمدللہ تجوید کے کلاسز کو کمپلیٹ کر لیں، آپ کا کوئی ریویژن ہو جائے گا۔ اور جو نیو ہیں اور تجوید کی رولنگز آپ کو نیو لگ رہی ہیں تو ڈونٹ وری، بہت ہی آسان ہے۔ بک اینڈ پین ریڈی رکھیں اور انشاءاللہ ہم ان کو ضرور اچھے سے سیکھیں گے۔ فائن، تو پہلے میں اس آیت کو ریسائٹ کروں گی انشاءاللہ، آفٹر دیٹ آئی ول بی ٹیلنگ یو دی تجوید رولز انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی سمپل رولنگز کے ساتھ یہ آیت آئی ہے۔ اس کے اندر ہم انشاءاللہ بہت سارے رولز بھی سیکھیں گے، وہی جو میں نے گروپ میں سینڈ کر دیے ہیں انشاءاللہ۔ تو رولز ایک بار میں بتا دوں گی کہ کون سے رولنگز ہیں جو ہم اس میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لام الجلالہ کیا ہے وہ دیکھیں گے، مد الجائز منفصل کو دیکھیں گے، نون ساکن اور تنوین کی رولنگ میں جو اخفا کی رولنگ آتی ہے وہ دیکھیں گے، الف مقصورہ کیا ہوتا ہے، حمزۃ الوصل کیا ہے، اظہار شفوی کیا ہوتا ہے، قلقلہ کیا ہے، ادغام المتمثل کیا ہوتا ہے، مد الصلۃ الکبریٰ، مد الصلہ کبریٰ بھی کہتے ہیں، اس کو دیکھیں گے، اور ایٹ دی اینڈ انشاءاللہ مد العوض کو بھی دیکھیں گے۔ اتنے سارے رولز ہم انشاءاللہ اس سے سیکھیں گے، تو بک اینڈ پین ضرور ریڈی رکھیں، بیکاز آپ کو بہت ہی آسانی سے تجوید رول سمجھ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ الحمد للہ الذی، الحمد، یہاں پر آپ کو جو لام دکھ رہا ہے وہ لام القمریہ ہے۔ جب بھی کوئی ورڈ ال سے شروع ہونا، ال، وہ اس ورڈ کی اسم ہونے کی نشانی ہوتی ہے، یعنی وہ ناؤن ہے۔ اوکے، اسم آپ سمجھتی ہوں گی، تو وہ جب بھی ال سے شروع ہو تو وہ لام جو ہوتا ہے، اس لام پر اگر ساکن آ جائے تو ہم اس کو پڑھیں گے، اگر ساکن نہ آئے تو ہم اس کو نہیں پڑھیں گے۔ یہ بہت ہی سمپل ٹرک ہے اور ایزی ٹرک ہے سمجھنے کے لیے کہ کون سا لام لام القمریہ ہے جو پڑھا جائے گا اور کون سا لام لام الشمسیہ ہے جس کو نہیں پڑھا جاتا انشاءاللہ۔ تو اب اس کو پڑھیں گے۔ اس کی ایکچوئل جو رولنگ ہے وہ کیا ہے کہ جس لام کے بعد حروف القمری آ جائیں اس لام کو پڑھا جائے گا، جس لام کے بعد حروف الشمسی آ جائے اس لام کو نہیں پڑھا جائے گا۔ لیکن آپ حروف القمری اور شمسی کو یاد رکھنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے بہت ہی آسان یہ ہے کہ لام پر ساکن ہو تو پڑھیں، اگر نہیں ہو تو نہ پڑھیں انشاءاللہ۔ تو ہم پڑھیں گے الحمد للہ الذی، الحمد، یہ جو ہا ہے اس میں ہم اکثر مسٹیک کرتے ہیں اور اس سے لحن الجلی بھی ہوتی ہے۔ لحن الجلی یعنی ایسی مسٹیک جو قرآن میں کرنا جائز نہیں ہے، اگر کریں گے تو گناہ ہوگا، حرام مسٹیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن کی آیتوں کی میننگ کو یا تو تبدیل کر دیتی ہے یا تو اس کی میننگ کو بے معنی کر دیتی ہے۔ قرآن کے اندر ایسا کوئی لفظ نہیں جس کا کوئی معنی نہ ہو، رائٹ؟ لیکن اگر ہم نے اس طرح کی غلطیاں اگر ہم نے کی تو وہ میننگ یا تو چینج ہو جائے گی یا تو وہ ورڈ ہی بے معنی ہو جائے گا۔ یہ جو لیٹر ہا ہے، یہ اگر ہم نے اس ہا کی طرح پڑھا جو یہاں آیا ہے اللہ کے ورڈ میں، اوکے، یہ دونوں ورڈز میں یہ دونوں ہا جو ہے اس کے اندر ہم ڈیفرینشیٹ کریں گے، دونوں کو سیم نہیں رکھیں گے۔ کس طرح کریں گے؟ یہ ہا کو پڑھیں گے درمیانی حلق سے، the middle part of the throat، جو میں یہاں ہائی لائٹ کر رہی ہوں، اور اس کو پڑھیں گے ہا، ہا، بہت ہی شارپ آواز آئے گی، تیز آواز آئے گی، الحمد، اوکے۔ اگر ہم نے اس کو پڑھا الحمد بہت ہی پست آواز سے، وہ یہ ہا ہو جائے گا جو اللہ کے ورڈ میں آپ کو دکھ رہا ہے، اور یہ ہا کو پڑھا جاتا ہے ہمارے حلق کے آخری حصے سے، یعنی اقصی حلق سے، دی باٹم آف our throat سے پڑھا جاتا ہے یہ ہا۔ ان دونوں کو انٹرچینج کر دیں گے تو ورڈ بے معنی ہو جائے گا۔ جیسے انگلش میں یا اردو میں ہم ایک لیٹر کو لگا کر
لگانے سے یا نکالنے سے میننگ چینج ہو سکتا ہے نا. اسی طرح عربک میں بھی ہم حمد کو حمد پڑھیں گے تو میننگ بے معنی ہو جائے گا. اس طرح نہ کریں انشاءاللہ. الحمد، الحمد ہے بہت ہی شاد. اس میم پہ غنہ نہیں کریں گے کیونکہ میم ساکن کے بعد جب میم آ جائے تو غنہ ہوگا، جس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. ٹرمینالوجیز پہ نہ آ جائیں، بہت ہی آسان یاد رکھ لیں کہ میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو ہم غنہ کریں گے، یعنی ناک میں آواز کو ہولڈ کریں گے. میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں بھی میم ساکن کو چھپا کر اخفاء شفوی کر کے غنہ کریں گے. لیکن میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ عربک کے کوئی بھی لیٹرز آ جائیں غنہ نہیں ہوگا. غنہ کسے کہتے ہیں؟ اگر ہم نے یہاں پہ کیا الحمد، جو کر رہے ہیں نا، ناک میں جو آواز جا رہی ہے اس کو غنہ کہتے ہیں. لیکن وہ میم ساکن کے بعد میم اور با آنے پر ہی ہوگا، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی لیٹرز آ جائیں تو غنہ نہیں کریں گے. الحمدللہ. اوکے، یہ جو آپ کو لام دکھ رہا ہے اللہ کے ورڈ میں، اس لام کو لام الجلالہ کہتے ہیں. لام الجلالہ یعنی وہ لام جو اللہ کے ورڈ میں آتا ہے. یہ لام ایسا لام ہے جس کو کبھی ہم بھاری پڑھیں گے یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، ہیوی پڑھیں گے، اور کبھی لائٹ پڑھیں گے. بھاری کب ہوگا؟ اگر اس لام سے پہلے کا جو لیٹر ہے اس پہ اگر فتحہ آئے گا، فتحہ یعنی زبر آئے گا، یا ضمہ آئے گا، ضمہ یعنی پیش آئے گا، تو وہ جو لام ہے وہ ہیوی ہوگا. جیسے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جو تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ لام دیکھیں ہم ہیوی کر رہے ہیں، موٹا پڑھیں گے اللہ اللہ. اوکے، فتحہ ہے تو ہیوی ہوگا. لیکن اب دیکھیں اس لام الجلالہ سے پہلے جو لام آیا ہے، جو بھی لیٹر ہو، لام ہی نہیں کوئی بھی لیٹر ہو، اگر اس پہ کسرہ ہو یعنی زیر آ جائے تو لام ہم لائٹ پڑھیں گے. ہم اس کو للہ ہی نہیں پڑھیں گے، للہ ہی پڑھیں گے. بہت ہی باریک ہوگا، دو حرکہ لمبا سٹریچ کریں گے. الحمدللہ. یہ ہا جو ہے اس کو ملا رہے ہیں اس لام سے. اوکے، یہ جو لام ہے اس سے ملائیں گے. درمیان میں جو آپ کو خالی الف دکھ رہا ہے وہ الف نہیں، حمزۃ الوصل ہے. حمزۃ الوصل ایک ایسا حمزہ ہے جس پہ حرکہ نہیں ہوتی، جو سٹارٹنگ میں پڑھا جائے گا، درمیان میں نہیں پڑھا جائے گا. درمیان میں یعنی اگر ہم ملا دیں گے تو پڑھیں گے الحمدللہ الذی انزل علی. دیکھیں ہم نے ہا کو لام سے ملایا، حمزۃ الوصل نہیں پڑھا. لیکن اگر آپ کو یہیں سے قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو آپ پڑھیں گے اس حمزۃ الوصل پہ آپ لگائیں گے زبر یعنی فتحہ، کیونکہ اس کے بعد کا لیٹر لام آیا ہے. اور ہم پڑھیں گے الذی انزل. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، کیونکہ قرآن میں اس طرح بہت جگہ آتا ہے جہاں پر حمزۃ الوصل پہ سائن نہیں ہوتا، آپ کو خود لگانا ہوتا ہے. اس کی رولنگ کی جو بھی ویڈیو ہے آپ کو سینڈ کر دی جائے گی. فی الحال ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ اس حمزۃ الوصل پر فتحہ کب لگے گا، زبر کب لگے گا. جب اس کے بعد کا لیٹر لام ہو تو لگے گا انشاءاللہ. اگر آپ سورہ الفاتحہ دیکھیں، سورہ الفاتحہ اگر آپ کے پاس مصحف ہے تو اوپن کریں، اس کے اندر جو آیت ہے الرحمن الرحیم، وہاں دیکھیں اس الرحمن کے الف پر جو حمزہ ہے اس پہ کوئی حرکہ نہیں ہے، پھر بھی ہم اس کو الرحمن پڑھ رہے ہیں، الرحمن یا الرحمن نہیں. اگر کنفیوژن ہو رہا ہے تو اوپن کریں قرآن اور دیکھیں مصحف کو، اس حمزہ پہ کوئی بھی سائن نہیں ہے، پھر بھی ہم اسے فتحہ یعنی زبر لگا رہے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد لام آیا ہے، تو اس کو لام آیا ہے اس وجہ سے فتحہ لگائیں گے، لیکن درمیان میں نہیں پڑھا جائے گا. اب ہم اس کو اگنور کریں گے اور پڑھیں گے الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی. اوکے، ایک اور لیٹر جو ہم کنفیوز کرتے ہیں کہ کوئی اور لیٹر میں اور اس سے لہن الجلی ہوتی ہے، وہ ہے لیٹر ذال. کیونکہ اردو میں ہم لیٹر ذال اور لیٹر ذ جو ہوتا ہے دونوں کو پڑھتے ہیں ز کی طرح، اس میں ز والی ساؤنڈ آتی ہے جس کو ہم بزنگ ساؤنڈ کہتے ہیں. لیکن یہ جو ذال ہے اس میں کوئی بزنگ ساؤنڈ نہیں آئے گی. اس کو کس طرح پڑھا جائے گا؟ آپ کے اوپر کے جو دو دانت میڈل ٹیتھس جو آپ کے دکھ رہے ہیں، جس کو عربک میں تو ثنایا علیہ کہتے ہیں، اس طرح اسکوائر کائنڈ آف ٹیتھس ہوتے ہیں نا ہمارے اوپر کے میڈل ٹیتھس، بہت ہی درمیان ہوتے ہیں ہمارے منہ کے. اس کے باہر آپ کی زبان جو ہے
لگنی چاہیے، دکھنی چاہیے. اگر آپ نے مرر میں جا کر دیکھا تو آپ کی زبان کی جو نوک ہے نا، ٹپ آف دا ٹنگ، وہ باہر دکھنی چاہیے. باہر لگائیں اور پڑھیں ذ. اس میں ز کی ساؤنڈ نہیں آئے گی. اس کو ہم الذی نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے الذی. اوکے، زبان کی نوک باہر نکال کر وداؤٹ اینی بزنگ ساؤنڈ پڑھیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ الذی انزل. اوکے، یہاں ہم اس کو 2 حرکہ لمبا کرنا ہے کیونکہ کسرہ کے بعد یا ساکنہ ہے تو 2 حرکہ کریں گے نا، یعنی 1 سیکنڈ کے لیے اسٹریچ کریں گے. الحمدللہ الذی. لیکن حمزہ آیا ہے نیکسٹ ورڈ کے شروع میں، تو جب بھی مد اصلی کے بعد، مد اصلی اسے کہتے ہیں جس کو ہم 2 حرکہ لمبا اسٹریچ کرتے ہیں، اس کو 2 حرکہ کرتے ہیں، رائٹ. اگر اس کے بعد حمزہ نیکسٹ ورڈ کے شروع میں آ جائے تو اس مد کو ہم مد جائز منفصل کہتے ہیں، جس کا یہ سائن ہے. یہ لہر والا مد آپ کو یہاں جو ہائی لائٹ ہو رہا ہے اس کو دیکھیں، اس طرح کا سائن آئے گا تو آپ پہچان لیں گی کہ ہم اس کو 4 سے 5 حرکہ لمبا کر سکتے ہیں. اس کا نام ہے مد الجائز منفصل. جائز ہونے کی وجہ سے ہم 2 بھی کر سکتے ہیں، 4 سے 5 بھی کر سکتے ہیں جو اس کی اصل مقدار ہے، لیکن جائز مد ہے، یعنی اس کو 4 سے 5 حرکہ لمبا کرنا جائز ہے، کمپلسری نہیں ہے. تو 2 حرکہ بھی کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ایک جگہ آپ نے 2 حرکہ کیا تو پوری تلاوت اینڈ ہونے تک بھی آپ 2 ہی رکھیں گی. اگر 4 سے 5 کیا تو اینڈ ہونے تک بھی تلاوت، جہاں جہاں پر بھی مد جائز منفصل آئیں گے آپ وہاں 4 to 5 کاؤنٹ ہی اسٹریچ کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ الذی انزل. انزل، یہاں جو نون ساکن آیا ہے اس کے کچھ رولنگز ہیں. جو یہاں پر رولنگ آئی ہے اس کو اخفا کہتے ہیں، یعنی نون ساکن کے بعد جب زا آ جائے تو ہم نون ساکن کو چھپائیں گے غنہ میں. غنہ یعنی ناک میں ہمیں آواز لے کر جانا ہے لیکن چھپا کر پڑھنا ہے. کس طرح؟ جس طرح اردو کا ایک ورڈ ہے پنکھا. اوکے، پنکھا آپ پتا ہوگا، پنکھا کہتے ہیں. پنکھا آپ سب پروناؤنس کریں اور دیکھیں جب آپ پنکھا کہہ رہی ہیں آپ غنہ کر رہی ہوتی ہیں پنکھا، لیکن آپ کی زبان کی نوک جو ہے وہ اوپر کے مسوڑوں پہ لگتی نہیں ہے، نون کو آپ پڑھتی نہیں ہیں. انگلش کا اگر کوئی ورڈ آپ کو چاہیے تو جنک یا منکی، یہ سارے ورڈز آپ پڑھ کر دیکھیں، اب غنہ تو کرتی ہیں لیکن زبان کی نوک اوپر مسوڑوں پہ نہیں لگتی. تو اسی طرح ہم اس کو انزلہ نہیں پڑھیں گے، ان یہ ظاہر ہو گیا، ہم چھپائیں گے. کس طرح؟ جس طرح پنکھا میں چھپاتے ہیں انزلہ. انزلہ، ان از رانگ، انزلہ انزلہ. اوکے، انزلہ علی. عین کلیئر وسط الحلق سے یعنی درمیانی حلق سے پڑھیں گے. ہم اس کو حمزہ میں اگر کنورٹ کر دیں گے تو لہن الجلی ہو جائے گی، میننگ بے معنی ہو جائے گا. الا نہیں پڑھیں گے، علی. یہ جو اوپر آپ کو چھوٹی سی سٹینڈنگ فتحہ یا کھڑی زبر دکھ رہی ہے، اس کے بعد جب بھی یہ یا آتا ہے نا، یہ یا پڑھا نہیں جائے گا. اس کو ہم الف مقصورہ کہتے ہیں. اوکے، یہ یا نہیں، ایکچول میں الف ہے جو یہاں اوپر لکھا ہوا آپ کو ملے گا، اور یہ چھوٹا سا یا بھی ساتھ میں لگا ہوا ملے گا جس کو ہم پڑھیں گے نہیں، ہم بس اس کو 2 حرکہ لمبا کریں گے. جیسے علی 2 حرکہ کے لیے اسٹریچ کریں گے انشاءاللہ. عبدہ، عین کلیئر رکھیں، وسط الحلق سے درمیانی حلق سے پڑھا جائے گا. یہ جو لیٹر با ہے اس پہ قلقلہ ہوتا ہے. عربک کے 5 لیٹرز ایسے ہیں جن پر قلقلہ ہوتا ہے. قلقلہ کہتے ہیں آواز کے پلٹنے کو، پلٹنا. جیسے اب. 5 لیٹرز عربک کے کون سے ہیں وہ لکھ لیں. قوف، تو، با، جیم، دال. اوکے، قوف، تو، با، جیم، دال. یہ لیٹرز پہ جب بھی ساکن آ جائے، اس طرح ساکن آ جائے تو قلقلہ ہوگا، یعنی آواز پلٹے گی. جیسے عبدہ، اب اس کو ہم عبدی نہیں پڑھیں گے، یہ با کی آواز پلٹے گی. عبدہ، یہ ہا کو ملا رہے ہیں اسلام سے، یہ حمزۃ الوصل نہیں پڑھا جائے گا. پڑھنا ہے تو ہم کس طرح پڑھنا ہے اس کو؟ الکتاب ولم، الکتابہ پڑھیں گے. لیکن اب جب درمیان میں آیا ہے وصل کے دوران حمزۃ الوصل نہیں پڑھا جائے گا، ہم پڑھیں گے عبدہ الکتابہ. اوکے، تا کو 2 حرکہ لمبا کریں گے. الف صغیر آیا ہے، چھوٹا سا الف
جس کو ہم اسٹینڈنگ فتحہ یا کھڑی زبر بھی کہیں گے یا الف صغیرہ کہیں گے. عبدہ الکتاب ولم میم ساکن کے بعد یا آیا ہے. اظہار شفوی کی رولنگ یاد کریں جو ہم نے ابھی یہاں پر سیکھا تھا. میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو غنہ کریں گے. میم ساکن کے بعد با آ جائے تو میم کو چھپا کر غنہ کریں گے 2 حرکہ. لیکن میم ساکن کے بعد کوئی بھی عربک کا لیٹر آ جائے، یہاں پر آیا تھا دال، ہم نے غنہ نہیں کیا. اب یہاں آیا ہے یا تو یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا، تو غنہ کے بغیر اس کو ہم ولم یجعل نہیں پڑھیں گے، صرف ولم یجعل میم کو صرف ظاہر کریں گے، کوئی غنہ نہیں. یجعل اس جیم پر ہوگا قلقلہ، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا با کے ساتھ جیم بھی آیا تھا نا، قاف طا با جیم دال. قطب جد، اس کو ہم ایک ورڈ میں اگر یاد رکھنا چاہیں تو قطب جد، تو با بھی قلقلہ کا لیٹر ہے. اب جیم بھی، تو ہم اس کو یجعل نہیں پڑھیں گے بلکہ جیم کی آواز کو پلٹائیں گے، یجعل یجعل. اوکے، عین کلیئر. ہمیشہ عین کی پریکٹس زیادہ کریں، اس کو حمزہ میں بدلنے سے لہن الجلی ہو جائے گی. یجعل. اوکے، یہاں آپ کو دکھ رہا ہوگا ایک ساکن لیٹر ہے اور ایک متحرک لیٹر ہے. دونوں لیٹر سیم جب اس طرح ملتے ہیں تو ہم اس کو ادغام الصغیر کہتے ہیں، یعنی ادغام ہوتا ہے. ادغام کہتے ہیں ملنے کو. یہ جو لام ہے وہ لام اس لام میں ملتا ہے، مل کر ادغام ہوتا ہے، مرجنگ ہوتی ہے. اس ادغام کی وجہ سے یہ جو دوسرا لیٹر ہے نا، اس پہ تشدید آئی ہے. ایکچول میں کیا ہو رہا تھا، ایک لام ساکن تھا اور ایک لام تھا فتحہ کے ساتھ. جب یہ 2 مل جائیں گے، اوکے، جب یہ 2 ملیں گے تو ملنے کی وجہ سے یہ شدہ کا سائن جو ہے اس لام پر لگا ہوا آپ کو ملتا ہے قرآن میں. یہ شدہ کے یہ ادغام کی وجہ سے یہاں پہ آیا ہے. اس ادغام کو ادغام متمثل یا ادغام مثلین متمثلین 3 ٹرمینالوجی سے اس کو ہم کہیں گے، جسے ہم پڑھیں گے یجعل لہو. یہ ہا کے اوپر ہے واو صغیرہ، چھوٹا سا واو آپ کو دکھ رہا ہوگا. جب بھی یہ واو صغیرہ ہا پر آ جائے، یہ ہا ضمیر ہے، پروناؤن کی ہا ہوتی ہے، اس پر آ جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں مد الصلہ صغریٰ، جس کو 2 حرکہ لمبا کریں گے. لیکن جب وقف کرنا ہے نا اس ورڈ پہ تو ہم اس کو 2 حرکہ لمبا نہیں کریں گے. جیسے اگر ہم پڑھیں گے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، ہم نے ہو 2 حرکہ لمبا کیا. لیکن اگر ہم نے یہاں پر سٹاپ کر دیا تو پڑھیں گے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ، یہ ہا کو ساکن لگا دیں گے. اس کو مد الصلہ صغریٰ کہتے ہیں. جب ملا کر پڑھا جائے گا تو 2 حرکہ لمبا کیا جائے گا، سٹاپ کریں گے تو ساکن لگا دیں گے انشاءاللہ. عین کلیئر رکھیں. عوجن، جن ہے، تنوین آئی ہے، فتحتان اس کو کہتے ہیں، یعنی 2 زبر آئے ہیں، 2 فتحہ آئے ہیں تو پڑھیں گے عوجن. لیکن وقف کر رہے ہیں، وقف کہتے ہیں سانس اور آواز کو روک کر سٹاپ کر دینا. آیت کی اینڈنگ پر سٹاپ کرنا سنت ہے، ہم نے یہاں پر وقف کر دیا تو وقف کی وجہ سے جب بھی فتحتان آئے یعنی 2 زبر آ جائے وہ مد طبعی میں کنورٹ ہوتی ہے، یعنی وہ 2 حرکہ لمبا کر کے ہم ایک فتحہ کو نکال کر پڑھیں گے. عوجن کے بجائے سٹاپ کریں گے تو پڑھیں گے عوجا، جس کو مد عوض کہتے ہیں. جی ماشاءاللہ، مد عوض کہتے ہیں. عوض کا مطلب ہوتا ہے سبسٹیٹیوٹ کرنا، یعنی فتحتان کو نکال کر مد طبعی کو پڑھنا، سبسٹیٹیوٹ کرنے کو عوض کہتے ہیں. تو یہ مد عوض ہے جس کو 2 حرکہ لمبا کر کے سٹاپ کریں گے انشاءاللہ. آپ کو ایک اور سائن یہاں پہ سکتہ کا دکھ رہا ہوگا، جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے، بیکاز یہ تب یوز ہوگا جب ہم اس آیت کو نیکسٹ آیت سے ملا کر پڑھیں گے. تو انشاءاللہ کل سکتہ کی ایک جو رولنگ ہے اس کو ڈسکس کرتے ہوئے جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ آیت کو دیکھیں گے. تو ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے، اب ہم اس کی پریکٹس کریں گے. جو بھی آپ کے کویشچنز ہیں انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ اوپن کر دی جائے گی، وہاں پہ آپ ضرور جو ہے کویشچن کریں، آنسر ہوگا وائس ریکارڈنگ کے تھرو، سب کو آنسر بھی مل جائے گا. اوکے جی، جو بھی رول سمجھ نہیں آئے ہیں، جیسے ہی یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گا آپ کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. یہ جو ویڈیو ہم یہاں پہ سکھا رہے ہیں یہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہو جائے گا اور آپ کو اس کی ریکارڈنگ لنک آج رات کے اندر دی جائے گی انشاءاللہ. فائن. تو میں آپ کے مائکس انمیوٹ کر رہی ہوں. پلیز میک شیور کہ ڈسٹربنس نہ ہو. اگر بیک گراؤنڈ میں کوئی ڈسٹربنس ہو تو مائکس میوٹ ہی رکھ لیں اینڈ میرے پیچھے اس کو ریپیٹ کریں انشاءاللہ. اوکے، آیت لمبی ہے تو ہم اس کو
پہلے یہاں تک کتاب تک پڑھیں گے، اس کے بعد ہم دوبارہ پیچھے سے، کیونکہ وقف کی رولنگ کیا ہوتی ہے کہ اگر ہم نے آیت کے کہیں درمیان پہ سٹاپ کر دیا تو 2 یا 3 ورڈز پیچھے جا کر دوبارہ سے پڑھیں گے، اس طرح انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آپ سب ریپیٹ کریں۔ پہلے الاستعاذہ اور البسملہ پڑھیں گے۔ الاستعاذہ قرآن کی تلاوت سے پہلے تعوذ کو پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کا حکم قرآن میں ہی آتا ہے، اوکے۔ اور البسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر سورہ کے شروع میں پڑھنا ضروری ہے، سوائے سورہ توبہ کے۔ انشاءاللہ تو ہم ان دونوں کو اب پڑھ کر سورہ الکہف کی پہلی آیت کو ریسائٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، الحمد لله الذي أنزل على علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي أنزل على عبده ولم يجعل له عوجا،
يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. جی الحمدللہ ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے. تو اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹس ہیں تو انشاءاللہ آپ واٹس ایپ پر کر لیں. تجوید کے حوالے سے کوئی بھی ڈاؤٹس آئیں تو انشاءاللہ واٹس ایپ پر کر لیں، آپ کو آنسر بھی مل جائے گا. اور انشاءاللہ ٹمورو مارننگ 12 PM جو ہوتا ہے 12 PM سے 3 PM تک گروپ اوپن رہے گی. آپ ریکارڈ کر کے سینڈ کریں، چاہے تو دیکھ کر کریں یا آپ حفظ کر کے بھی سینڈ کر سکتی ہیں. اٹ از اپ ٹو یو. انشاءاللہ آپ کی اسسمنٹ بھی واٹس ایپ پر ریکارڈنگ کے تھرو دی جائے گی انشاءاللہ. اوکے، تو آئی ہوپ ایوری تھنگ از کلیئر. تو انشاءاللہ ہم اس میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.